عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر عورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین اور آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا، اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہدائے کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا تو کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کا دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا۔ اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہدائے کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوا ہوگا وہ اسی حالت میں ہی اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا تو اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا۔ کفار میں جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر میں جا رہے ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی،
اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی بھی جرت نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی کے کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح تمام مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائے گی اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تم لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں ننگے سر ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا۔ دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آ رہا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے عقائد نو اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کے لیے کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی میدان حشر میں نظور جلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان عدالت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں۔
اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گی، اور اپنی اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کچھ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کریں گے کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں، پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قلب اور جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا پھر عورت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں۔ نئے عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت کے دن نہیں چلیں گے، سب کو سزا ملے گی، تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے ہی پابند بنائیں۔ کم عمر میں عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور میں وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی قیامت کے دن قابل گرفت ہوگی۔ محترم ناظرین، جب یہ سوال اور جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔